بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والاول لا اول لہ والآخر لا آخر لہ الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعتہ ولا امت بعد امتہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وکل من تبعہم بإحسان بعدہ. اما بعد، معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے معلم کائنات کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آج اسی تسلسل میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے موضوع پر گفتگو کی جائے گی. اللہ عز و جل کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک امت، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے، بھلائی کی طرف بلائے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ لوگوں کو معروف کا حکم دیں اور منکر سے روکیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور در حقیقت یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. معلم کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں عطا فرمائیں، ان میں سے ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہے. معروف کے لفظی معنی ہیں جانی پہچانی چیز، اور منکر کے معنی ہیں اجنبی، ناشنا، جس سے طبیعت یا انسان کی فطرت واقف نہ ہو. قرآن مجید نے نیکی کے لیے نہایت ہی فصاحت و بلاغت کا کلمہ معروف استعمال کیا کہ نیکی اس فعل کا نام ہے کہ جو فطرت سلیم رکھنے والے ہر انسان کے لیے جانی پہچانی ہے، اس کی طبیعت اس سے مانوس ہے، اس کی فطرت اسے قبول کرے گی. اور منکر ہر وہ بدی اور برا فعل ہے کہ جس سے کسی بھی سلیم الفطرت انسان کی طبیعت مانوس نہیں ہوگی، اس سے ابا کرے گی، اس سے کراہت محسوس کرے گی، اس سے ناگواری محسوس کرے گی، اور کبھی بھی اسے پسند نہیں کرے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو امت مسلمہ کا اجتماعی فریضہ اور فرض کفایہ قرار دیا. آپ نے فرمایا کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اے مسلمانوں، تم میں سے کوئی کسی برائی کو روکے تو اگر اس کے پاس طاقت ہے تو ہاتھ سے اسے روک دے. فمن لم یستطع، لیکن اگر کوئی برائی کو ہاتھ سے یا قوت بازو سے روکنے کی قدرت نہیں رکھتا تو فبلسانہ، پھر وہ زبان سے اس کے خلاف کلمہ احتجاج بلند کرے
اور زبان سے اس کے خلاف آواز اٹھائے اور اس کا راستہ روکے۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر کبھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ شر کے خلاف آواز بلند کرنا بھی مشکل ہو جائے تو فَبِقَلْبِهِ، کم از کم دل میں اسے برا جانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، آخری درجہ ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء ربانیین اور محدثین کرام نے فرمایا کہ طاقت سے برائی کو روکنا یہ اہل اقتدار کا فریضہ اور ان کی ذمہ داری ہے، یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، یا آپ کسی ادارے کے سربراہ ہیں اور وہاں آپ کا اختیار چلتا ہے تو اس دائرہ کار کی حد تک یہ آپ میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ زبان سے برائی کے خلاف احتجاج کرنا، صدا بلند کرنا، یا زبان سے مراد ہے ذریعہ اظہار، تو ذریعہ اظہار قول بھی ہے، تحریر بھی ہے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے، اور عام مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ اس مشن میں اگر کوئی اہل اقتدار کھڑے ہوں تو ان کا ساتھ دیں، علماء ربانیین اور علماء حق کھڑے ہوں تو ان کا ساتھ دیں، اور جو کمزور ہیں وہ دل سے برائی کو برا جانیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس معاشرے میں برائی عام ہو جائے، برائی پھیلتی چلی جائے، ان اللہ لا يعذب العامۃ بعمل الخاصۃ، تو قدرت کا عام اصول تو یہ ہے کہ خاص لوگوں کے گناہ کی سزا عام لوگوں کو نہیں دی جاتی، جیسے فرمایا کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ الیس للانسان الا ما سعی، اور ہر انسان کو اپنی محنت کا، اپنے کیے کا پھل اور جزا ملے گی، اور فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی بساط اور طاقت اور حیثیت کے مطابق ذمہ دار قرار دے گا۔ لیکن پھر حضور نے فرمایا کہ حتیٰ یروا المنکر بین ظہرانہم، لیکن جب ایسا وقت آ جائے کہ برائیاں ان کے درمیان پینیٹریٹ کر جائیں، نفوذ کر جائیں، پورے معاشرے میں، سوسائٹی میں پھیل جائیں، وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَىٰ أَن يُنْكِرُوا فَلَا يُنْكِرُوا، اور وہ اپنا جو ریزسٹنس پاور ہے یا قوت مزاحمت ہے اس سے چاہیں تو برائی کو روک سکتے ہیں، لیکن لا تعلق ہو کر وہ برائی کو نہیں روکتے۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب وہ حق کے حوالے سے لا تعلق ہو جائیں، پارشل ہو جائیں، غیر جانبدار ہو جائیں کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نہ بیٹھ تو، اگر یہ سوچ ہو جائے تو پھر حضور نے فرمایا کہ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَذَّبَ اللَّهُ الْعَامَّةَ وَالْخَاصَّةَ، تو پھر جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی تو عوام اور خواص کوئی بھی بچ نہیں پائے گا۔ جو خواص جرم کر رہے ہیں وہ تو اپنے کیے کی سزا پائیں گے، اور جو عوام اس سے لا تعلق ہیں اور اپنی اجتماعی قوت سے وہ جس برائی کو روک سکتے ہیں نہیں روک رہے، تو پھر وہ بھی اس کی سزا پائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ عز و جل جبریل امین کو حکم فرمائے گا، اقلب مدینۃ کذا و کذا، کہ اے جبریل فلاں بستی کو اس کے رہنے والوں و اہلہ، اس کے رہنے والوں سمیت الٹ دو۔ تو جبریل امین
اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اِنَّ فِيهَا رَجُلًا لَمْ يَاسِكَ طَرْفَتَ عَيْن کہ اے اللہ اس گنہگاروں کی بستی میں ایک پارسا، متقی اور نیک انسان ایسا بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کی مقدار بھی تیری نافرمانی نہیں کی، اس نے تو اپنے سارے شب و روز تیری بندگی میں، تیرے رسول کی اطاعت میں گزارے، تو اس کا کیا بنے گا؟ تو اللہ عز و جل فرمائے گا اقلب علیہ وعلیہم، اس پارسا اور متقی شخص سمیت بستی کو الٹ دو، فَإِنَّهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ قَطُّ، کیونکہ اس کے سامنے میری حدود کو پامال کیا جا رہا تھا، تو اس کی جبین پر کبھی شکن نمودار نہیں ہوئی، اس نے کبھی ناگواری کے اظہار نہیں کیا، اس نے کبھی اپنی بساط اور استطاعت کے مطابق برائی کو روکنے کی کوشش نہیں کی، لہٰذا وہ بھی اس گرفت میں اور پکڑ میں آئے گا۔ ان احادیث سے کیا معلوم ہوا؟ ان احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ کسی بھی معاشرے میں، سوسائٹی میں، سماج میں جو اہل خیر ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، وہ اس پر قناعت کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ ہم اپنی عبادت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، لوگوں سے ہمیں کیا غرض؟ نہیں، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے گرد و پیش پر بھی نظر رکھیں۔ اس لیے فرمایا کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ تمہارے گھر والوں پر تمہارا حکم چلتا ہے، تو جب جہاں جہاں تمہارا بس چلتا ہے وہاں تمہیں برائی کو روکنا ہوگا، برائی کو طاقت سے روکنا ہوگا، اور جہاں تم زبان سے روک سکتے ہو زبان سے روکنا ہوگا۔ شر کے مقابلے میں لا تعلق ہو کر رہ جانا یہ ایمان کامل کی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح سے حدیث پاک میں ہے کہ قرآن کی آیت ہے لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، کہ جب تم خود ہدایت کی راہ پر ہو تو اگر کوئی غلط روش اختیار کیے ہوئے ہے یا برائی کے راستے پر جا رہا ہے تو تمہارے لیے کوئی مضر یا نقصان دہ نہیں ہے، تو اس کا بظاہر یہ معنی سمجھ میں آتا ہے کہ تم لا تعلق رہو، تمہارا کچھ نہیں بگڑ رہا، لیکن جیسا کہ گزشتہ مجلس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ قرآن کی آیات کے شارع صاحب قرآن سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ چنانچہ جب حضور سے اس آیت کا منشا پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا بل تمروا بالمعروف وتناہوا عن المنکر، نہیں، تمہیں الگ تھلگ ہو کر نہیں رہنا، تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، یہ کام تمہیں کرنا ہوگا۔ حتی اذا رأیت شحا مطاعا، یہاں تک کہ جب تم دیکھو کہ ایک بخیل کی اطاعت کی جا رہی ہے، وہوًا متبعا، اور خواہشات نفس کی پیروی کی جا رہی ہے، ودنیا مؤثرتاً، اور دنیا کو آخرت پر اور دنیا داری کو دینداری پر ترجیح دی جا رہی ہے، وَإِعْجَابُ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، اور ہر شخص اپنے حال میں بدمست ہے، غافل ہے، اور سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور جو میری سوچ ہے وہ ٹھیک ہے، مجھے کسی سے کیا غرض؟ تو حضور نے فرمایا وَرَأَيْتَ أَمْرًا لَا بُدَّ لَكَ مِنْهُ فَعَلَيْكَ نَفْسَكَ، تو اگر تم دیکھو کہ تمہارے لیے کوئی چیز ضروری ہے تو پھر پہلے تو یہ کہ اپنے آپ کو اس برائی سے روکو کہ جو تمہارے سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں پینیٹریٹ کر رہی ہے۔ وَدَعْ أَمْرَ الْعَوَامِ، یعنی اگر اس اسٹیج پہ معاملہ آ جائے
کہ نہ تم ہاتھ سے برائی کو روک سکو، نہ تم زبان سے صدائے احتجاج بلند کر سکو، اشرار کا اور شیطان صفت لوگوں کا اتنا غلبہ ہو جائے اور نیک لوگ انتہائی حد تک مغلوب اور مجبور ہو جائیں، تو اس مرحلے پر فرمایا کہ ودع امر العوام، اب ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، فإن وراءکم ایام الصبر، اب تمہارے پیچھے صبر کے دن ہیں کہ تم نے خود پر قابو پانا ہوگا، اور اس اذیت پر بھی جو تمہارے گرد و پیش برائی پھیل رہی ہے اس پر بھی تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ فمن صبر فیہن قبض علی الجمر، تو جو اتنے مشکل وقت میں کہ جب برائی اور شر اور شیطنت اور ابلیسیت کے دوائی انسینٹیوز محرکات چاروں طرف سے آپ کو گھیرے ہوئے ہوں اور نیکی پر قائم رہنا اور نیکی پر چلنا انتہائی حد تک دشوار ہو جائے، تو فرمایا کہ اس وقت جو شخص اپنے دین کو بچا کر، اپنے عمل کو بچا کر صبر کرتے ہوئے اور اپنے نفس پر جبر کرتے ہوئے دین کے شعار پر قائم رہے گا، یہ ایسا ہے جیسے آگ کے کھولتے ہوئے انگارے کو مٹھی میں لینا۔ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ انگارے کو مٹھی میں لینا کتنا مشکل ہے، تو اسی طرح سے کبھی معاشروں میں ایسا مشکل مقام بھی آ جاتا ہے، تو فرمایا کہ لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ أَجْرُ 50 رَجُلًا يَعْمَلُونَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ، تو اس مشکل وقت میں جب نیک کام کرنا، نیکی پر چلنا انتہائی دشوار ہو جائے، تو جو اس مشکل میں نیکی کرے گا اسے 50 افراد کے برابر ثواب ملے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجر 50 منہم، کیا اس مشکل دور کے 50 نیکوکاروں کے برابر ثواب اس ایک صابر اور صالح کو ملے گا؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، اجر 50 منکم، اے میرے صحابہ، جو شخص اتنے مشکل دور میں تمام معاشرتی جبر کو برداشت کرتے ہوئے اور صبر کرتے ہوئے دین پر قائم رہے گا، تو اسے تمہارے 50 صالحین کے برابر اجر ملے گا۔ تو عزیزان گرامی، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مشکل دور میں نیکی کرنا اور نیکی پر قائم رہنا کتنے اجر کی بات ہے اور سعادت کی بات ہے کہ 50 صحابہ کرام کے برابر اجر ملے گا۔ لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب ظلم کے خلاف، فساد کے خلاف، شر کے خلاف، شیطنت کے خلاف، ابلیسیت کے خلاف اور اشرار کے خلاف، مفسدین کے خلاف لوگوں کو ایک کلمہ حق کہنے کی جرأت و جسارت بھی نہ رہے اور اس کی گنجائش بھی نہ رہے۔ لیکن جب تک معاشرے میں آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ آپ برائی کے خلاف آواز بلند کریں، تو پھر آپ کے لیے لا تعلق رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اگر آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑیں گے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب طلبی کی جائے گی۔ حضور نے فرمایا کہ تمہاری مثال ایسی ہے کہ کچھ لوگ جہاز پر، کشتی پر سوار ہوئے، قرآن اندازی کی، کچھ قرآن اندازی کے نتیجے میں اس کے ڈیک پر یا بالائی منزل پر آ گئے اور کچھ کے حصے میں نچلی منزل آئی۔ اب نچلی منزل والوں نے بالائی منزل والوں سے کہا کہ ہمیں پانی دو، انہوں نے کہا ہم نہیں دیتے، تو انہوں نے کدال یا گینتی لی اور اس کشتی یا جہاز میں سوراخ کرنا شروع کیا تاکہ پانی اندر آئے اور ضرورت پوری کریں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم اسے روک دو گے تو اسے بھی ڈوبنے سے بچا لو گے اور خود کو بھی ڈوبنے سے بچا لو گے، لیکن ایسی حالت میں اگر تم اس کا ہاتھ نہیں روکو گے اور پانی جہاز کے اندر آ گیا یا کشتی میں آ گیا اور وہ ڈوب گیا تو وہ بھی ڈوبے گا اور تم بھی ڈوبو گے۔ تو اسی طرح سے سمجھو
کہ ہم ظلمتوں کی کشتی پر سوار ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ شر کا پانی اس محفوظ کشتی میں نہ آئے، اور جس حد تک ہم برائی کو روک سکتے ہیں ہمیں روکنا چاہیے۔ اس کے لیے آخرت میں بڑا اجر بھی ہے، اور اگر ہم اس سے عہدہ برا نہیں ہوتے تو اس کی بہت بڑی جواب دہی اور اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل مجھے، آپ، ہم سب کو اپنی اپنی بساط، اپنی اپنی استطاعت اور اپنی اپنی استعداد کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی خود ہمیں مشکل دور میں بھی خیر پر قائم رہنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرا پیمبر